نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارے مولوی یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی. یہ تو نہیں آگے حدیث میں کہ وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی، یہ کسی نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے. یہ علماء ہی حدیثیں بیان کرتے ہیں، سارے مدرسوں میں بخاری پڑھی جاتی ہے تو حدیثیں آتی ہیں اور علماء ہی اس کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں. تو باغی جماعت قتل کرے گی، باغی اصل میں تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا خون کیا تھا، خوارج. تو یہ حضرت عین ممکن ہے حضرت علی اور معاویہ کو لڑانے کے لیے باغیوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو. جب ہوتا ہے نا، دیکھو میں جب جہلم گیا ہوں تو میں نے کیوں رات میں چپکے سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے، اس لیے کہ میں کراؤڈ میں یہ کام کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ کوئی تھرڈ پارٹی دونوں کو، مجھے اور انجینئر کو لڑانے کے لیے کوئی فتنہ فساد نہ کر دے. سمجھ رہے ہیں نا بھائی، کوئی تھرڈ پارٹی آتی، کچھ کوئی خدا نخواستہ بم دھماکہ ہو جاتا، ملک کے جو بھی دشمنی والے عناصر ہیں، کوئی بھی کرمنل کیس ہو جاتا، کوئی آ کے مار پیٹ کا ماحول ہوتا جس میں انجینئر صاحب ملوث نہ ہوتے، لیکن ایک بحث چھڑ جاتی، بھائی یہ کام کس نے کرایا ہے؟ انجینئر نے کرایا ہے، مفتی صاحب کو روکنے کے لیے. وہ کہتا میں نے نہیں کرایا، ایک بلا وجہ کی. تو مجھے یقین تھا کہ انجینئر یہ کام نہیں کرے گا، کوئی اس طرح کی. لیکن ساتھی کہہ رہے تھے جب نہیں کرے گا تو آپ کیوں ایسا کر؟ میں نے کہا بھائی کوئی تیسرا کر سکتا ہے لڑوانے کے لیے. تو ادھر دونوں فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، تو عین ممکن ہے کسی بدبخت نے، وہی خوارج جو حضرت عثمان کو قتل کیا تاکہ امت میں پھوٹ پڑے، تو انہوں نے دیکھا پھوٹ پڑ رہی ہے تو اس پھوٹ میں جلتی پہ کیا کرو؟ تیل کا کام کرو. عین ممکن ہے انہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو کہ تاکہ اب جنگ چھڑ جائے. تو حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ معاویہ کے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ کریں گے. تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو جب یہ بتایا گیا کہ فئت باغیہ قتل کرے گی، تو حضرت معاویہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے. اگر یہ بات ہوتی خوارج نے قتل کیا تھا تو حضرت معاویہ کہہ دیتی انہوں نے قتل کیا ہے. تو بات یہ کہ حضرت معاویہ نے یہ اعتراف بھی نہیں کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ان کے قتل کا ذریعہ، جو ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان کے قتل کا ذریعہ کون بنا ہے؟ تم لوگ بنے ہو قتل کا ذریعہ، کیونکہ میدان جنگ میں آپ لوگ آئے ہو اور پھر موقع تو ملتا ہے نا سازشیوں کو یہ کام کرنے کا. تو کہیں بھی صراحتاً ثابت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم پہ عمار ابن یاسر کو قتل کیا گیا ہو. اور حضرت معاویہ کی فضیلت قرآن و سنت میں تواتر سے ثابت ہے. لیکن سرکار یہ کب تک آپ کے دھوکے چلیں گے؟ اب تو دنیا آپ سے پوچھے گی کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا، کن کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ویسے تو ہمیں بچپن سے کورسز کے اندر کتابوں میں اسلامیات کی پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ حضرت یاسر اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ. مردوں میں حضرت یاسر اور عورتوں میں ان کی بیوی سیدہ سمیہ، اور یہ دونوں ماں باپ کس کے ہیں؟ عمار ابن یاسر کے. ٹھیک ہے، تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم پوچھیں کہ اچھا یہ دو تو اسلام کے پہلے شہداء ہیں، اور جو ان کا بیٹا جس نے ایسا غم اپنی زندگی میں دیکھا، وہ پوری زندگی اس غم کو بھلا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کرے ابو جہل؟ وہ پوری زندگی ان کے دل سے کبھی یہ زخم دھل سکتا ہے؟ اور جب کوئی پوچھ لے کہ اچھا ان کو تو ابو جہل نے قتل کیا تھا، اب ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، سنا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گیا تھا. تو پھر ہمیں بتاؤ کہ اسے کس نے شہید کیا تھا. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کس ابو جہل نے شہید کیا تھا، نہ یہ نہیں پوچھ رہے، اسے کس نے شہید کیا تھا. جب یہ کوئی پوچھنے کی جرت کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے، افسوس اے ابن سمیہ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی. ابن سمیہ. اور کیا وہ جناب حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس. وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو.
تو ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں، وہ تو 7 ان اصحاب میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے ہیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث، نہ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے، مشاجرات صحابہ ہے، اس زمانے نہیں سے کہانیاں ہوندیاں، اے بعد اماماں نے کڑیاں نے کہانیاں بنو بھائیوں نو چھپانے واسطے، انہوں نے تو مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی۔ انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع، سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار، اینٹیں نہیں، اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اتنا جذبہ۔ نبی علیہ السلام کو پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ عمار ابن سمیہ، یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت جہنم، آگ، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ پوری حدیث ہے۔ حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا، اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں وہ، کوئی شک نہیں اس میں۔ اچھا، اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں۔ صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ، ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا، پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ، صحابی ہیں ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی آیا، اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا۔ اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے، کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے، یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے، فوت ہو گئے 1999 میں، عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیلی زئی رحمہم اللہ اجمعین۔ تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی، انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی، کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی، یعنی ان کو سمجھ آ گئی یہ کیا معاملہ ہے۔ ابو الغادیہ کو بارہ سمجھ آئی تھی، وہ رو رہے تھے۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں روندے ہو، اسی ہیں نا تہاڈا دفاع کرنے واسطے۔ بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کردا، ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ، آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے۔ وہ تو روتے تھے۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو، تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا، نبی علیہ السلام نے منع کیا، اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں، اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا۔ یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے، وہ گلٹ فیل کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، بس جس کے اندر ایمان، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے، ہماری تو دعائیں ہیں۔ مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں، ان کے نام پہ حدیثیں ہیں، اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں، اور کوئی حدیث نہیں ہے، اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا۔ اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، یہ محاورہ تھا عرب کا
کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو. اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے تو ہم نے ان کو قتل کیا ہے. اس کو تو علی نے قتل کیا ہے. نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا, نہ وہ قتل ہوتا. اب یہ کتنی دور کی تعویل. یہ اسی طریقے سے تعویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑے بھی اس طرح تعویل کرتے سر. اب یہ بہت دور کی تعویل تھی. اچھا یہ تو بات کر دی اہل حدیث کے بہت بڑے امام جن کے نام کے اوپر ان کا نام وہابی پڑ گیا. محمد بن عبد الوہاب, ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ, اس نے کتاب لکھی ہے سیرت الرسول. ہماری ویب سائٹ پہ فری رکھی ہوئی ہے, پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں, 800 صفحوں پہ ہے. صرف نبی الاسلام کی مبارک سیرت نہیں, خلفائے راشدین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے. یعنی ایک جلد میں بہترین بیسٹ سیرت کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ. اس کے بعد انہوں نے کمنٹس کیے ہیں یہ پوری حدیث لکھ کے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر جواباً الزامی جواب کے طور پہ پکی کے طور پہ کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا. بھئی جو جس کی سپورٹ میں جاتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا. بھئی عمار میری طرف سے لڑ رہا تھا, مارا تم لوگوں نے اور کہہ رہے ہو کہ جی نہ علی لے کے آتا نہ قتل ہوتا. یہ اسی طریقے سے کہ نہ یہ روڈ پہ چڑھتا اور نہ مخالف سمت کا ٹرک آ کے اسے کچلتا, وہ بیچارہ اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا. اور یہ کس نے نقل کیا؟ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے. ادھر نہیں اکتفا کیا انہوں نے, وہ تو پورا چیپٹر ہے اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا الزام ان پہ لگا دیا اور اللہ نے مولا علی کو بری کر دیا. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو, آخری بات کر کے بس اس بات کو ختم کرتا ہوں. اس پہ ٹاپک پہ کئی دفعہ کہا جا چکا ہے, لیکن جس کو صحابہ سے بغض ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر آپ یہ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ ہی نے قتل کیا ہے, انہی کے آرڈر پہ ہوا ہے یہ کام, تو پھر کیا, اور پھر حضرت معاویہ اس لڑائی میں واقعی معاذ اللہ حکومت کی لالچ میں کیا یہ کام, تو پھر کیا حضرت معاویہ عادل رہتے ہیں, نیک رہیں گے؟ اس سے بڑا فسق و فجور کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک انسانی جان کا بلا کسی عذر کے قتل کریں اور داماد رسول کے خلاف کسی لاجک کے بغیر تلوار اٹھائیں آپ؟ اس سے بڑا کوئی دنیا میں جرم ہو سکتا ہے؟ پھر سیدنا معاویہ کے آگے رضی اللہ عنہ لگانا جائز ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر سیدنا معاویہ سے محدثین کا حدیث لینا جائز ہوگا؟ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث مقبول نہیں ہے, وہ صحیح حدیث نہیں ہوتی. بعض جاہل لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے الو بنانے کے لیے کہ بھائی بدعتیوں کی بھی تو حدیثیں لی گئی ہیں, کیا خیال ہے؟ رافضیوں کی حدیثیں بھی لی گئی ہیں اور معتزلہ کی حدیثیں بھی لی گئی ہیں, تو وہ بھی تو فاسق ہوتے ہیں بدعتی لوگ. جو معتزلہ تھے وہ تو فاسق تھے. بھائی بات ہے, ایک ہے عمل کی خرابی, ایک ہے عقیدے کی خرابی. محدثین نے دیکھا کہ جن کے عقیدے کی خرابی ہے ان کی حدیثیں لی ہیں, عمل کی خرابی والوں کی حدیثیں نہیں لی ہیں, کیونکہ عقیدے کی خرابی کا مطلب آپ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اس بیس پہ اگر آپ کچھ کر رہے ہو تو وہ تو آپ اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہو نا, اس سے آپ کا کیریکٹر خراب ہونا لازم نہیں آتا. جیسے کوئی عیسائی ہے لیکن کیریکٹر لیس نہیں ہے وہ, تو ہم اس کی بات کو درست مان لیتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیریکٹر لیس ہو لیکن مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کی بات کو درست نہیں مانا جاتا. تو بدعتی کی حدیث اس لیے لی جاتی ہے بھائی وہ غلط نظریہ رکھتا ہے, گمراہ ہے, لیکن عمل میں اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا. ہاں کافر کی حدیث پر تو لی نہیں جا سکتی نا, مسلمان کی جو اسلام کی طرف منسوب ہے ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن عمل میں محدثین کہتے ہیں اگر کسی کا فاسق فاجر ہونا ثابت ہو جائے, زانی ہونا, چور ہونا ثابت ہو جائے, تو پھر اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. سیدنا معاویہ نے اگر واقعی عمار ابن یاسر کو قتل کیا ہے اور داماد رسول کے خلاف جو تلوار چلی ہے اس میں وہ صرف حکومت کی لالچ میں انہوں نے یہ کام کیا ہے, بھائی یہ عمل کی خرابی ہے اور اتنا خطرناک معاذ اللہ یہ بدعملی ہے کہ اس سے بڑی بدعملی کوئی
ہو نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا ہمیشہ جہنم میں جلے گا, اس پر اللہ کا غضب ہوگا. تو یہ کیسی دو نمبری ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہو وہ قاتل بھی تھے, باغی بھی تھے, جہنمی بھی تھے, دوسری طرف آپ یہ کہتے ہو رضی اللہ عنہ بھی تھے. امام بخاری بھی ان سے حدیث لے رہے ہیں, ان کی حدیث پر اعتماد کر رہے ہیں. امام مسلم بھی حدیث لے رہے ہیں, امام ابو داؤد بھی حدیث لے رہے ہیں, امام نسائی بھی حدیث لے رہے ہیں, ابن ماجہ بھی حدیث لے رہے ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیثیں ہیں, مصنف عبد الرزاق میں بھی حدیثیں ہیں, بیہقی میں بھی حدیثیں ہیں, امام احمد بھی, سب رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہیں. اس کا مطلب آپ جو حدیث کی تشریح کر رہے ہو وہ امام بخاری کی نظر میں وہ تشریح معتبر نہیں ہے, نہ امام مسلم کی نظر میں, نہ امام ابو داؤد کی نظر میں. یہ تشریح آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے جو آپ نے اٹھا کے امت پہ تھوپنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے پیچھے بغض معاویہ کار فرما ہے. حقائق اور تحقیق اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہم علی کو حق پہ سمجھتے ہیں رضی اللہ عنہ, لیکن حضرت معاویہ کو ہم غلطی پہ سمجھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں وہ غلطی اجتہادی تھی. جس اجتہادی غلطی پر انسان فاسق و فاجر نہیں کہلاتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ پھر ٹکتے کیوں نہیں ایک جگہ؟ دو تبرک کے طور پہ دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگوں کے, حنفی جو بزرگ ہیں ان کا حوالہ بھی سن لیں. ملا علی قاری جو ہے 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقاہ, پوری دنیا کے اندر ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے. بہت بڑی پرسنالٹی ہے, آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے. انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں اتنے سخت جملے لکھے ہیں کہ اگر وہ ہم اپنے ریفرنس سے بیان کرتے تو انہوں نے ہمیں رافضیے سے بھی اگلی ڈگری دے دینی تھی. لیکن ملا علی قاری کو رحمہ اللہ کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں امام حنیفہ کے بعد چند ایک جو بڑے حنفی ہیں نا ان میں سے وہ ہمارے بزرگ ہیں, ملا علی قاری. وہ مرقاہ میں لکھتے ہیں قتل عمار کے حوالے سے کہ جب عمار ابن یاسر کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کو پہنچ گئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو ترک کر دیتے, نمبر 1. نمبر 2, خلافت منفیہ کی طلب کو چھوڑ دیتے. یعنی وہ کہتے ہیں وہ ان کے اندر بیسیکلی خلیفہ بننے کی خواہش تھی, وہ اس کو چھوڑ دیتے. یعنی وہ دل کے اندر گھس گئے ہیں. ویسے کہتے ہیں علم غیب نہیں کسی کو, دل تک پہنچے ہیں, ہم تو نہیں کبھی پہنچے. تیسرا انہوں نے پھر لکھا کہ وہ ہے تو باغی تھے لیکن بظاہر انہوں نے خون عثمان کو اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا, اندر سے وہ حضرت علی کے باغی تھے, خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. اور نمبر 4, ان کی اس بغاوت نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. یہ 4 جملے لکھے ہیں. ہمارے بھائی جب یہ شیئر کرواتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ٹائم قیامت تک جواب دے ادا ملا علی قاری کیسی, نیم رافضی یا پورا رافضی؟ کہتے نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے. تو ہم نے تو اس سے بہت تھوڑی اجتہادی غلطی ہے, ہم نے تو بلکہ کی بھی نہیں, ہم نے تو حدیثیں بیان کی ہیں. اور ملا علی قاری سے بھی بڑی پرسنالٹی بدر الدین عینی. ایک زمانے میں 2 بڑے امام ہوئے ہیں. ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے اور 855 ہجری میں بدر الدین عینی. انہوں نے شرح لکھی فتح الباری بخاری کی, انہوں نے لکھی عمدۃ القاری. پوری دنیا میں یہ 2 بڑی صحیح بخاری کی شروحات مانی جاتی ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا, کسی بڑے امام کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کو 1, کیونکہ ان کی غلطی اجتہادی ہے. پھر بدر الدین عینی لکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے ان کی اس غلطی کو, جبکہ انہیں حدیث عمار پہنچ چکی تھی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. یعنی اگر حضرت عمار قتل نہ ہوئے ہوتے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے. قتل عمار کے بعد وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری خطا جو ہے اجتہادی ہے. پھر انہیں ساتھ لکھا انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی, اس کے باوجود وہ اپنی اس بات پہ اڑے رہے. کیا حضرت معاویہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے, چاہے جائے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے؟ یہ جملہ انہوں نے لکھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اجتہادی خطا والا
انہوں نے دور کا اجتہاد کیا ہے. وہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ اگر حکمران وقت اجتہاد کرے اور وہ غلطی پر ہو تو اسے 1 اجر ملے گا, اور اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے ڈبل اجر ملے گا. مخالف کا کبھی ذکر نہیں آیا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں 1 اجر ملے, مسلمان ہی تھے نا, منکرین زکات تھے نا, ہے تو مسلمان تھے نا. زکات کس سے لی جاتی ہے سرکار؟ ہاں, تو ہم حضرت ابوبکر کے مخالفین کو کیا کہتے ہیں؟ 1 اجر ملے گا. حضرت عثمان کے مخالفین کو کہتے ہیں یہ بلوائیوں کو کہ 1 اجر ملے گا. وہاں تو صحابہ شجرہ بھی تھے. یہاں کہ ان کی ڈاکٹرن ہی بدل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر حضرت علی خدا نخواستہ غلط بھی جنگ جمل صفین نہروان لڑتے نا تب بھی 1 اجر مل جاتا, کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے. اور اگر وہ صحیح لڑتے, جو انہوں نے صحیح لڑی, تو ان کو 2 اجر ہے. مخالف کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے, سمجھ آیا؟ اور اس میں باب بخاری نے باب باندھا ہے کہ حاکم وقت, ان سے پوچھے حاکم وقت کون ہے اور باغی کون ہے, پولیٹیکل ٹرم میں, اسلام سے باغی نہیں, پولیٹیکل ٹرم میں. تو معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے. ہم پیار سے, محبت سے قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر بھی دیتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہزاروں گنا بڑی سخت باتیں آپ کے بزرگ لکھتے رہے ہیں, لیکن چونکہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کی بھیڑیں آپ کا فرقہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی, اس لیے آپ کو ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کر رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن سرکار زیادہ عرصہ تو یہ پھر ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں چلتے. ہم نے آپ کے ٹکٹ کے 2 مزے نہیں, ایک بھی جو تھا نا جو اجتہادن کہیں جائز تھا وہ بھی ختم کر دیتا ہے. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں میرے بھائی. جیسے بار بار ہے نا, جب چشتی رسول اللہ کہتے ہو, اشرف علی رسول اللہ بھی کہتے ہو, اور پھر ان کو مسلمان بھی کہتے ہو. ابے آپ کے تو اپنے دعووں میں تضاد ہے. جو اشرف علی کو رسول اللہ کو یہ مانے کہ اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ نے, تو بھائی پھر وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ کافر ہے. پھر ان کو مسلمان ماننے والا بھی کیا ہے؟ کافر ہے. پھر آپ بولو مفتی طارق مسعود بھی کافر, اور جو مفتی طارق مسعود کو مسلمان مانتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ کافر. جو اشرف علی تھانوی کے ساتھ رحمہ اللہ لگائے وہ بھی کیا ہے؟ کافر. جو چشتی رحمہ اللہ کو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر. پھر یہ 2 نمبر ہی نہیں کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. پھر آپ قادیانیوں کو بھی مسلمان کہو. ایک طرف آپ قادیانیوں کو کافر بولتے ہو کہ وہ مرزا غلام احمد کے نام کا کلمہ پڑھاتے ہیں, وہی کلمہ جب آپ کہتے ہو اشرف علی نے پڑھوایا تو وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. ابے یہ کیا ہے؟ کسی بھی کورٹ میں نا جو شخص دعویٰ کرے اور اس کے دعوے میں سقم ہو, ٹکتا نہ ہو, تو کورٹ وہ کیس ہی کیا کر دیتی ہے؟ خارج. آپ نے دعویٰ کیا اس نے میرے 20 لاکھ روپے چرائے ہیں, کورٹ میں کیس فائل کیا, کورٹ آپ کو بلائے گی, ہاں بھائی 20 لاکھ روپے چرائے ہیں, اس کا مطلب یہ چور ہے؟ نہیں, یہ چور تو نہیں ہے. تو 20 لاکھ روپے چرائے ہیں؟ ہاں چرائے ہیں. اس کا مطلب ہم اس پہ چوری کا کیس کریں؟ نہیں, چوری کا کیس نہیں کریں آپ اس کے اوپر. بھائی پہ کون سا کیس کریں پھر تو بتا نا. اس کو فیملی کورٹ میں لے کے جائیں. جب 4 6 8 10 دفعہ آپ یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرو گے, جج کیا کرے گا؟ فائل اٹھا کے منہ پہ مارے گا آپ کے. تو ہمارا ٹائم ویسٹ, تو اپنے دعوے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. تو جتنے لوگ سیدنا معاویہ کے خلاف ہے نا اہل سنت والجماعت میں, شیعوں کی بات نہیں کر رہا, شیعہ ایک بات کرتا ہے کہ وہ تو سیدھا سیدھا حضرت معاویہ کو معاذ اللہ کیا کہتا ہے؟ فاسق. وہ رضی اللہ عنہ لگاتا ہی نہیں ہے. اس کا یہ نظریہ بھائی وہ ظالم تھے, ان کے ایسے حدیث لینا بھی جائز نہیں ہے. غلط ہے, ہم اس کے نظریے کو نہیں مانتے, لیکن ایک بات پہ ٹکا ہوا تو ہے نا. آپ تو ادھر سے بھی جلیبیاں کھا رہے ہو سنیوں سے, اور وہاں سے بھی پکوڑے کھا رہے ہو آپ شیعوں سے بھی. حضرت معاویہ کو برا بلا بھی کہتے ہو کہ قاتل علی کے وہ باغی جماعت میں تھے اور جہنم کی طرف بلاتے تھے تاکہ شیعہ بھی آپ سے خوش ہو جائیں, اور جب سنیوں کے جذبات میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ یہ تو منافقت کی کیا ہے؟ انتہا ہے. تو آپ جب ایک جگہ ٹکیں گے نا, تبھی میں جب آن لائن مناظرے کا جہلم میں نے چیلنج کیا تھا نا, میں نے کہا تھا پہلے سیدنا معاویہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے. بحث سے پہلے آپ اس موقف کو لگے بندے لفظوں میں کیا کرو؟ اناؤنس, ہمیں پتا تو چلے دعویٰ کیا ہے, پھر اس دعوے پر ہم آپ سے بحث کریں گے. دعویٰ ہی نہیں, کلبازیاں ہیں, دعویٰ نہیں ہے. تو جس کا دعویٰ ہی کلیئر نہ ہو اس کے دعوے کو تو سنا ہی نہیں جاتا, آگے اس پہ بحث کرنا تو
دور کی بات, بھائی تم ٹکتے ہی نہیں ہو ایک جگہ پہ, سوائے یہ کام وہ کرتا ہے جو اپنا بوجھ نکال رہا ہوتا ہے. اب مجھے ان سے بوجھ ہوگا تو میں کہوں گا چوری کی ہے, وہ کہے کہ چوری نہیں, میں نے ڈکیتی کی ہے, ڈکیتی کا کیس کریں. ابے ڈکیتی تو دن دہاڑے ہوتی ہے اور تو کہہ رہے چپکے سے آئے. سر ڈکیتی دن دہاڑے ہوتی ہے, چپکے سے آیا تو چلے چوری کا کر دیں آپ. تو یہ بتا چپکے سے ہی آیا, نہیں سر آیا تو دن دہاڑے ہے. تو وہ جج کہے گا بھائی تو پہلے اپنے دماغ کا کیا کر. بہت جب بھی کیس ہوتا ہے نا, بہت لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں, گواہوں کے بیان میں بھی تضاد نہیں ہوتا. تو آپ سیدنا معاویہ پہ کیس کر رہے ہو, ان کو برا قرار دے رہے ہو, اور آپ کی اوٹ پٹانگ باتوں کو ہم سیریس لینا شروع کر دیں اور ہم کہیں کہ بھائی واہ واہ دلیل زبردست دی ہے. نا 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 نا, یا تو بولو کہ وہ فاسق تھے, پھر امام بخاری نے ان سے حدیث لے کے جرم کیا ہے, غلط لی ان سے حدیث جو امام بخاری, پھر آپ بولو امام بخاری سے بھی غلطی ہوئی ہے, اس میں امام مسلم سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ ایک شخص جو قاتل ہے جس کے بارے میں امام بخاری خود حدیث نقل کر رہے ہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے, اور پھر اس سے حدیث بھی کیا کر رہے ہو, نقل کر رہے ہو. تو یہ تو امام بخاری پہ سوالیہ نشان ہے کہ حضرت آپ ہی تو حدیث نقل کر رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلاتے تھے, پھر آپ ہی ان سے حدیثیں بھی لے رہے ہو. تو یہ بخاری پر تو ہمیں اعتماد رہا نہیں ہے. شیعہ تو بول دے گا ہم کو نہیں مانتے بخاری کو, تو آپ یا تو ادھر ہو جاؤ یا کدھر ہو جاؤ, پورے ادھر ہو جاؤ, یہ درمیان میں نہیں لٹکو آپ. یہ چاہ رہے ہیں ادھر سے بھی جلیبیاں ملے اور ادھر سے بھی پکوڑے ملے, لیکن ایسے لوگوں کو تھوڑے دن تک تو دونوں طرف سے جلیبیاں پکوڑے ملتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد ادھر سے بھی جوتے پڑتے ہیں اور ادھر سے بھی جوتے پڑتے ہیں. تمہارے سب سے بڑے امام حنیفہ کے بعد وہ ہیں جن کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہے, بدر الدین عینی, جنہوں نے شرح لکھی ہے بخاری کی عمدۃ القاری, 855 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں, بخاری میں ایک اور حدیث ہے 7083 کہ ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں, وہ اکثر لوگ پیش بھی کرتے ہیں. یہ اس صورت میں جب لسانیت کی بنیاد پہ کوئی کر رہا ہو. اگر کوئی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سونتتا ہے نا, تو وہ قرآن میں سورہ الحجرات میں حکم ہے کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو تو قتال کرو. جی, اس میں جنگ جمل صفین نہروان نہیں آتی ہے. حضرت علی نے تو اللہ کا حکم پورا کیا ہے. تو اس کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا اور علی کو 2. انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب حدیث عمار پہنچ چکی تھی حضرت معاویہ کو, تم انہیں 1 اجر کی بشارت کیسے سنا سکتے ہو؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی دیا جائے؟ یہ اتنے سخت الفاظ لکھے. ہم نے تو کبھی قیامت کا فیصلہ نہیں کیا. ان کا اپنا امام احمد بن حنبل کا استاد جس سے حدیثیں ہیں مسند احمد میں, امام ابن الجاد, اس نے لکھا ہے, تقریب التہذیب میں ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے, زبیر علی زئی صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے ایک نٹوریس چیز کے طور پہ, لیکن انہوں نے مانا ہے کہ یہ اس نے کہا ہے, پھر بھی وہ سنیوں کا امام ہے کیونکہ احمد بن حنبل کا یعنی وہابیوں کے امام کا امام ہے وہ علی ابن الجاد. وہ کہتا ہے قیامت کے دن اگر مجھے بتایا جائے کہ معاویہ کو اللہ عذاب دے رہا ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. اندازہ کرو, وہ تو آخرت پونے بیٹھا ہوا ہے. ہاں, ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر اس سے بھی پیچھے ان کا بڑا امام تابعی ابن سیرین ابو داؤد کے اندر موجود ہے, حدیث حضرت معاویہ سے لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ. معاویہ سے میں حدیث تو بیان کر رہا ہوں لیکن حدیث بھی جو جھوٹ نہیں سی بول رہا ہوں. ہاں, ابو بکر عمر عثمان کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے تو نہیں ابن سیرین کہتا کہ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ویسے جھوٹا سی, یہ نہیں کہہ سکتے, یہ طریقہ ہی ہے وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ. حدیث کے معاملے میں اس پہ کوئی تہمت نہیں ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ کیا ہو. حدیث یہ تمہارا بھی یہ موقف ہے نہیں, حدیث سب نے ماشاء اللہ تعالی, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اتنی تربیت کی تھی کہ اس سے وہ ڈرتے تھے. اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے, انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گا. تو یہ عمدۃ القاری والے کو تو کسی نے نہیں پکڑا. ایک چھوٹی سی بات, یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں, یہ الزام بھی لگایا گیا نا. یہ خوب سمجھ لو, حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں. سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں, یہ بالکل غلط ہے. سب اور شتم
کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا، کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا، اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا، یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا. سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا. اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ، نہ حضرت معاویہ نے اچھالا، نہ حضرت علی نے اچھالا ہے. سمجھتے ہو کہ پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی پر گالی گلوچ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلندی کیا. تو کہتے ہیں نہیں وہ تنقید کرتے تھے. بھائی صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ الفاظ ہیں بنو امیہ کے لواتے تھے ممبروں سے. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. لعنت کے الفاظ ہیں، تنقید والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا. یہاں سب کا مطلب لعنت کے معنوں میں ہے، گالی سے بھی آگے بڑھی ہوئی بات. تو فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. ہاں جی ہاں جی. اب یہ میں نا ریپیٹ کر دیتا ہوں، کافی سارے ہو گئے نا، جمع کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ان کو کمپائل کر لیں. پہلا نعرہ لگایا تھا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. لوگوں نے کہا نہیں یار یہ بہت سخت بات کر رہے ہیں آپ کو، پیار محبت سے سمجھائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، لیکن ان کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اپنے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق. سواریاں مکے مدینے کے نام پر سوار کی، اتاری جا کے دیوبند اور بریلی کے اندر. کتنا ظلم کیا. تو پھر ہم نے یہ بات کی. پھر آپ کو پتا ہے یہیں پبلک سیشن میں ایک دفعہ اچانک آمد ہوئی. وہ جب کراچی کے ایک مفتی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی یہ تو فضائل اعمال پہ تو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ تو فلانے بزرگ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا، اس کو کیوں نہیں. میں اب کیڑا جی فلانا. پھر میں نے اس پہ ایک جملہ بولا تھا کہ جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی الاسلام کے فرامین کی روشنی میں اختلاف رکھ سکتے ہیں، تو بابے شیعی کوئی نہیں. ہاں وہ اچانک آیا میرے دماغ وچ، بس پھر وہ تے اس نو ایسی قبولیت ملی ہے کہ بابے تے شاہی نہیں. وہ اگلے دن حمزہ علی باسی صاحب کا بھی مجھے کال آئی، مجھے کہنے لگے آہ مزہ آ جاتا ہے جی تسی کہندے ہو نا بابے تے شاہی کوئی نہیں. واقعی شاہی کوئی نہیں. تو یہ ایک تیسری آمد ہوئی. چوتھی آمد ہوئی، فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہن 5 تن پاک دی نسبت، پہلے حق چار یار دی نسبت سی، ہن 5 تن پاک دی نسبت. پنجویں شے کیڑی ہے ٹائم قیامت تک جائے. ہاں کوئی تکبر نہیں، قیامت تک ٹائم ہے. تکبر تو یہ ہوتا ہے 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، جواب نہ ملا، 1 ہفتے کا ٹائم ہے، جواب نہ ملا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہار گئے. نہ سر نہ، ہم آپ کی آخرت کی فکر میں ہیں. ہم آپ کو نیچے دکھانا ہی نہیں چاہتے، ہم آپ کو قیامت تک کے لیے ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اے 5 نعرے، وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، بلکہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے اگر کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا تھا نا، کیونکہ حضرت حسان اماں عائشہ کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ صحابی ہو کے نا منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے. حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی ان کی وجہ سے. لیکن کبھی کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا تھا نا حضرت عائشہ کے سامنے، وہ ان کو ٹوک دیتی تھی، کہتی نہ حسان کو نہ برا کہو. جب کافر نبی علیہ السلام کے اوپر غلط جملے کستے تھے تو حسان جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے اپنے نعتیہ اشعار میں دفاع کیا کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی گئی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حسان ہمارے تیر اور نیزے اتنے تکلیف دہ نہیں ہیں ان کافروں کے لیے جتنے تمہارے اشعار ہیں، جو کہ عرب کے لوگ نا اپنی زبان پہ بڑا مان کرتے تھے. تو آپ یہ سمجھیں ان کے ٹوکے اتنے تیز نہیں ہیں جتنے یہ ہمارے چند ایک سلوگنز ہیں. ہاں یہ میں نے اجتہاد کیا اس کے اوپر.
جناب جب آپ ایک جملہ کہیں لکھ دیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، ہائے ہائے، ہمارے مقابلے پہ نہیں، اس شخص کے مقابلے پہ جس کی قبر مدینے میں ہے، جس کے بارے میں امام مالک کا قول ہے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکتا ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہم ان کے مقابلے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم جو بات کر رہے ہیں ہم خلفائے راشدین کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں نا جی، خلیفہ راشد کی بات ہو رہی ہے نا۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث نہیں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور نبی اسلام فرمایا دیکھنا دین میں بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ تو خلفائے راشدین کیا حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان ہی ہیں، مولا علی نہیں ہے؟ تو ان کے مخالفین کے مقابلے میں جب ہم حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم مشاجرات صحابہ نہیں، نبی الاسلام کی بات مان کے خلیفہ راشد کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا فرق سمجھیں، بالکل ایک ڈیفرنٹ باتوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔